السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقویٰ اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حمزہ کے احکام ہم کر رہے ہیں، اور حمزہ کے احکام میں آج ہمارا تیسرا والا پوائنٹ ہے، تیسرا حکم ہے جو کہ ہے ابدال۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين رب العالمين۔ تو دیکھتے ہیں، ہم حمزہ کے احکام کر رہے تھے۔ حمزہ کے 4 احکام ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ تحقیق کو ہم نے دیکھ لیا کہ جب دو حمزہ قطعی متحرک اکٹھے ایک کلمے میں یا دو کلمے میں آ جائیں تو وہاں پر حمزہ کو اس کے مخرج اور اس کی جو صفات ہیں، جہر اور شدت، ان کے ساتھ خوب واضح کر کے پڑھنا تحقیق کہلاتا ہے۔ پھر تسہیل کا قاعدہ ہم نے دیکھا۔ تسہیل کی 2 اقسام ہیں۔ تسہیل کے معنی ہے نرم کرنا، اور حمزہ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان کر کے پڑھنا ہے، یعنی نہ ہی وہ پراپر حرف مدہ بنے اور نہ ہی وہ حمزہ کی سچویشن میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی سختی بھی نہ ہو اور حرف مدہ الف مدہ بھی نہ ہو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں تسہیل، اور تسہیل کی 2 اقسام ہیں: تسہیل وجوبی، تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی صرف اور صرف ایک ہی کلمے میں ہوتی ہے، جو کہ اعجمی اس کلمے میں ہوتی ہے۔ دوسرے حمزہ میں یہاں پر تسہیل ہوگی، ہم یہ ٹاپک کر چکے ہیں۔ تسہیل جوازی ہم نے دیکھا کہ 3 کلمات میں ہی ہوتی ہے، اسپیسیفک 3 کلمات ہیں جہاں پر ہم دوسرے حمزہ میں تسہیل بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اور جواز بھی موجود ہے، اور وہ جواز انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ کون سا اور جواز موجود ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ابدال کے کیا معنی ہے۔ ابدال کے لغوی معنی ہے بدلنا، اور اصطلاحی معنی ہے حمزہ کو خالص حرف مدہ سے بدل کے پڑھنا، یعنی خالص کا مطلب یہ ہے کہ پراپر طور پر حرف مدہ سے بدلنا۔ تسہیل میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حمزہ اور حرف مدہ کی درمیانی سچویشن رکھنا، یعنی بیچ کی سچویشن رکھنا، لیکن یہاں پر پراپر حرف مدہ میں ہی چینج کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ ابدال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابدال کی بھی 2 اقسام ہیں: ابدال جوازی اور ابدال وجوبی۔ ابدال جوازی یعنی ایک تو آپشن ہو گیا کہ آپ ابدال کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن بھی موجود ہے، یعنی کوئی اور آپشن بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ ابدال وجوبی تو یہاں پر اس والی سچویشن میں آپ کو ابدال کرنا واجب ہے، یہاں پر آپ ابدال کیے بنا نہیں گزر سکتے۔ چلیے دیکھتے ہیں ابدال جوازی کیا ہوتا ہے۔ ابدال جوازی جہاں ابدال کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی جائز ہو، یعنی کوئی اور جواز بھی موجود ہے، ابدال جوازی کہلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب 2 حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، تو دوسرے کو الف سے بدلنا اور تسہیل کرنا دونوں جائز ہیں۔ یعنی اس میں 2 آپشن آ گئے نا کہ حمزہ کو الف سے بدل بھی سکتے ہیں اور تسہیل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے کلمہ تھا آنا، اور یہی سیم قاعدہ اور سیم کلمات کس میں ہے؟ تسہیل جوازی میں بھی ہے۔ یہی سیم قاعدہ آپ نے دیکھا، اور یہی سیم کلمات تھے۔ وہاں پر کیا تھا کہ ہم نے وہاں پر ابدال کو وہاں پر ہم نے تسہیل کو مینشن کر دیا تھا، تو تسہیل کے کلمات پہلے لکھ لیے ہم نے کہ ہم اگر تسہیل کریں گے تو کیا کریں گے؟ دوسرے حمزہ میں آنا اللہ الذکرین اس طرح سے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم نے ابدال کے کلمات کو مینشن کرنا تھا، اس لیے ہم نے ابدال کے کلمات پہلے لکھ دیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ابدال کر رہے ہیں، حمزہ کو الف مدہ میں چینج کر رہے ہیں، کیونکہ حمزہ کے اوپر فتح ہے اور دوسرے حمزہ کو پھر ہم فتح کے مطابق ہی چینج کر رہے ہیں۔ حمزہ کی فتح کی آواز کو ہی ہم اگر 2 کاؤنٹس بڑھا دیں تو وہ الف مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ کے بعد اگر سکون لازمی یا تشدید آ جائے تو وہ مد لازم بن جاتی ہے، مد لازم کلمی مخفف یا مد لازم کلمی مثقل۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ مد لازم کلمی مخفف بن گئی، 6 حرکات اس کو ہم کھینچ کر طول کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا ابدال، ٹھیک ہے۔ ابدال جوازی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور آپشن موجود ہے۔ دوسرا آپشن کون سا ہے کہ آپ تسہیل بھی کر سکتے ہیں، ابدال بھی کر سکتے ہیں، تسہیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسٹ ہے، جس کو پریفرنس دی جاتی ہے، وہ ابدال ہے، ٹھیک ہے۔ ابدال کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ آپ ابدال کر لیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کریں گے؟ آنا اللہ الذکرین، یہ ہم نے ابدال کا قاعدہ اپلائی کیا، یہاں پر ابدال جوازی ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف 3 ہی کلمات میں ہیں۔ یہ 3 کلمات آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ انہی 3 کلمات میں ابدال جوازی ہے، انہی 3 کلمات میں تسہیل
جوازی ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ ابدال وجوبی کیا ہوتا ہے، جہاں صرف اور صرف ابدال ہی ہو، یہ ابدال وجوبی ہوتا ہے۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ جب دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ موافق کا مطلب ہے کہ پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب اگر پہلے حمزہ پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو اسی زبر کو آپ 2 کاؤنٹس لمبا کر لیں طرح، تو کیا بن جائے گا تو یہ کیا بن گیا، الف مدہ بن گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر حمزہ پر زبر ہوگی تو الف مدہ سے چینج ہو جائے گا حرکت کے مطابق، یعنی پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق کیا ہوا، الف مدہ میں چینج ہو گیا۔ اچھا اگر حمزہ کے نیچے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کر لیجئے تو وہ کیا بن جائے گا، وہ یا مدہ بن جائے گا ای۔ تو اس کا مطلب ہے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف مدہ میں کس میں چینج ہوا، یا مدہ میں۔ پھر اگر اس حمزہ کے اوپر پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے، بالفرض پیش ہے، تو اس کی آواز کو 2 کاؤنٹس لمبا کر لیں، او، ٹھیک ہے، یہ کس میں چینج ہوا، واو مدہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حمزہ کی حرکت کے مطابق جو ہے وہ حرف مدہ میں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حمزہ پر حرکت ہوگی اسی کو اگر ہم نے مد بنانا ہے، کھینچ کے 2 حرکات لمبا کر لیں تو وہ حرف مدہ میں چینج ہو جائے گا، الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ میں چینج ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو کلمات ہیں نا، یہ قرآن کریم میں ایز اٹ از ان کی اپلیکیشن ہو کر ہمارے سامنے آئی ہے، یہ ہمیں خود اپلائی نہیں کرنے پڑتے، یعنی ہمیں اس شکل میں لکھے ہوئے نہیں ملتے کہ یہاں پر اس طرح سے ہمیں قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت پڑے، بلکہ ایز اٹ از اس شکل میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم خود بخود اس کو اسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ابدال وجوبی کا قاعدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حمزہ جو تھا وہ متحرک تھا اور دوسرا ساکن تھا، پھر کیا کیا، پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ کو حروف مدہ سے چینج کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی مثال، مانا پہلے حمزہ پر زبر ہے، دوسرے حمزہ کو ہم نے اب حرف مدہ میں چینج کرنا ہے۔ اب زبر کو ہی اگر ہم 2 حرکات لمبا کریں گے تو وہ بن جائے گا الف مدہ۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر جو دوسرا حمزہ تھا وہ الف مدہ میں چینج ہوا ہے، آمنا، ٹھیک ہے، الف مدہ میں چینج۔ اب اس کلمے میں دیکھیں تو یہاں پر حمزہ پر کسرہ ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ اب دوسرے حمزہ کو ہم نے جو چینج کرنا ہے حرف مدہ سے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق کرنا ہے۔ پہلے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو 2 حرکات لمبا کر دیں، ای، تو کیا بن گیا، یا مدہ میں چینج ہوگا۔ یہاں پر دوسرا والا حمزہ جو ہے وہ یا مدہ میں چینج ہوا، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق وہ یا مدہ میں چینج ہو گیا، ایمانن، اس طرح سے۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ پر کیا ہے، ضمہ ہے، پیش ہے، اسی حمزہ کی حرکت کو آپ 2 حرکات لمبا کر دیں کیونکہ ہم نے حرف مدہ میں چینج کرنا ہے، تو اسی حرکت کو آپ 2 حرکات لمبا کر لیں، او، تو یہ دوسرا والا جو حمزہ تھا یہ واو مدہ میں چینج ہو گیا، تو ہم کیا کہیں، او تو، ٹھیک ہے، یہ واو مدہ میں چینج ہو گیا۔ اس طرح ان کلمات پر یہ اور بھی بہت سے کلمات آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے، لیکن قاعدہ اپلائی ہوا ملے گا، آپ کو اس طرح سے خود اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایز اٹ از ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہوں۔ چلیے یہ تھا ابدال وجوبی جہاں پر ابدال واجب ہے اور اسی طرح سے قرآن کریم میں اپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حمزہ منفردہ ساکنہ، یہ بھی ابدال وجوبی ہی کی قسم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر منفردہ ساکنہ کا مطلب یہ ہے کہ منفرد مطلب اکیلا اور ساکن۔ پہلے ہم جتنی بھی بات کر رہے تھے وہاں پر ہم بات کر رہے تھے 2 حمزہ کی، ٹھیک ہے، 2 حمزہ ایک کلمہ میں ہوں، 2 حمزہ ایک کلمہ یا 2 کلمے میں ہوں، یہ اس طرح سے ہم بات کر رہے تھے۔ یہاں پر بات ہے حمزہ منفردہ ساکنہ، یعنی حمزہ اکیلا حمزہ ساکنہ، ٹھیک ہے۔ اگر اکیلا حمزہ ساکنہ کلمے کے شروع میں ہو، یعنی یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر حمزہ ساکنہ منفردہ کلمے کے شروع میں ہو تو اس کلمہ کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی شروع میں لایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی بھی حرف ساکن اگر شروع میں آ جائے تو کسی بھی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے پچھلے حرف کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر حمزہ ساکنہ شروع میں آ گیا ہے کہ ہم نے اس حمزہ ساکنہ سے ہی ابتدا کرنی ہے تو ہمیں حمزہ وصلی لانا پڑے گا، اور حمزہ وصلی لا کر ہمیں پھر اس پر حرکت بھی خود ہی لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے، خود اس پر حرکت لگانی، اور حمزہ وصلی پر حرکت لگانے کے اصول ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہی اصولوں کے مطابق ہم حمزہ وصلی پر حرکت لگا دیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا، اس حمزہ ساکنہ کا ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے ابدال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے، یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ہم ابدال وجوبی کا قاعدہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کلمہ اس طرح سے ہے، فی السماوات تونی، ٹھیک ہے۔
اگر تو ہم نے اس کو وصل میں سے پڑھنا ہے یعنی ملا کے پڑھنا ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، پھر تو تا کی حرکت پیچھے موجود ہے، ہم تونی اس طرح سے پڑھیں گے، پھر سماوات تونی اسی طرح پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر پھر السماوات یہاں پر سٹاپ کر لیا ہے، اب ہمارے پاس اس کی شروع کی کیا شیپ بن رہی ہے، اس کی شروع کی یہ شکل بن رہی ہے، حمزہ ساکنہ شروع میں آ رہا ہے اور اکیلا ہی حمزہ ساکنہ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، حمزہ وصلی کریں گے، حمزہ وصلی پر ہم لگائیں گے حرکت، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصلی پر اب اس کلمے کے لیے اگر ہم نے حرکت لگانی ہے تو ہم نے حمزہ وصلی کے پر حرکت لگانے کے اصولوں میں کچھ دیکھا تھا کہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن پر تھرڈ لیٹر پر پیش ہونے کے باوجود حمزہ وصلی پر زیر ہی آتی ہے، کسرہ ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز ہم تھرڈ لیٹر کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حمزہ پر حرکت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب یہاں پر تھرڈ لیٹر پر پیش ہونے کے باوجود ہم حمزہ وصلی پر کسرہ لگائیں گے، کیونکہ یہ ان ایکسیپشنل ورڈز میں سے ہے جن کے حمزہ پر کسرہ ہی آئے گی۔ تو اب کیا کریں گے، حمزہ وصلی کے نیچے آ گئی کسرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کسرہ کی کسرہ آنے سے اب ہمارے پاس یہ قاعدہ بن رہا ہے، اس قاعدے میں ہم اب اپلائی کریں گے ابدال وجوبی کو۔ کیسے کہ ہم نے ابدال وجوبی کا قاعدہ کیا پڑھا تھا، پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو تو پھر دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے کی حرکت کے مطابق چینج کریں گے۔ اب پہلے کی حرکت کون سی بنی، ہم نے یہاں پر جو حرکت لگائی تھی وہ کون سی تھی، حمزہ وصلی پر کسرہ کی حرکت تھی۔ اب اسی کسرہ کی حرکت کو آپ 2 کاؤنٹس لمبا لے جائیں، کیونکہ ہم نے دوسرے حمزہ کو حرف مدہ سے چینج کرنا ہے، اور چینج کیسے کرنا ہے، پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق۔ اب پہلے حمزہ کی حرکت کو اب لمبا کر دیں 2 کاؤنٹس، ای یہاں پر یا مدہ میں چینج ہو گیا۔ تو اگر ہم نے اس کلمے سے ابتدا کرنی ہو جس کلمے کے شروع میں حمزہ منفردہ ساکنہ ہے اور یہ کلمہ ہے تونی ہے، تو ہم اس سے ابتدا کریں گے ای تونی، یا مدہ سے چینج کر کے ابتدا کریں گے۔ یہاں پر بھی ابدال وجوبی کا قاعدہ پھر ہم خود اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اور بھی ایگزامپل، جس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، اور ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے فرعون تونی، فرعون تونی، تونی اگر ہم وصل کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ ہم اس میں کوئی ابدال کا قاعدہ لائیں، یہ کریں وہ کریں، کیونکہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، فلو میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے فرعون پر وقف کر لیا ہے اور یہاں پر حمزہ ساکنہ اکیلا کلمے کے شروع میں آیا ہوا ہے، اب ہم حمزہ وصلی پر حرکت لائیں گے، یہ بھی وہی کلمہ ہے تونی ہوگا، یعنی حمزہ کے نیچے کسرہ ہی آئے گی۔ تو اس کو جب ہم ابدال وجوبی والا قاعدہ اپلائی کریں گے تو اس پر بھی یا مدہ سے دوسرا والا حمزہ چینج ہوگا، ای تونی کر کے یہاں سے آغاز کریں گے اگر ہم نے اس حرف سے، اس کلمے سے آغاز کرنا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، ایک مثال ہے الذی تمینا، الذی تمینا، اگر تو ہم اس کو وصل سے پڑھ رہے ہیں پھر یہ قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ہم نے الذی یہاں پہ سٹاپ لے لیا، اب حمزہ ساکنہ اکیلا، حمزہ منفردہ ساکنہ کلمے کے شروع میں آ گیا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے، یہاں سے آغاز کرنا ہے تو حمزہ وصلی لائیں گے، حمزہ وصلی پر اب ہم حرکت لگائیں گے۔ اب یہاں پر کون سی حرکت لگے گی، تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہوئے ہم حمزہ پر ضمہ لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے، کیونکہ تھرڈ لیٹر پر پیش ہے، تو ہم کریں گے تمینا، یہ بن گیا۔ اب تمینا یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا ابدال وجوبی کا، پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے ابدال وجوبی کا قاعدہ ہوگا۔ تو پہلے حمزہ پر ضمہ ہے، ضمہ کو تھوڑا سا لمبا کر لیں 2 کاؤنٹس، تو یہ واو مدہ میں چینج ہو گیا او تمینا۔ تو اگر ہم نے اس کلمے سے آغاز کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے او تمینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے قالوا ائتنا، قالوا ائتنا، یہاں پر اگر تو ہم وصل سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں، اسی طرح پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر سٹاپ لے لیا اور انا سے پڑھنا ہے، دیکھیں حمزہ ساکنہ اکیلا شروع میں آ گیا کلمے کے، اب ہم حمزہ وصلی پر حرکت لگائیں گے۔ حرکت کیسے لگائیں گے، تھرڈ لیٹر کو دیکھیے کسرہ ہے تو حمزہ وصلی پر کسرہ آ جائے گی، ائتنا بن گیا۔ اب ابدال وجوبی کا قاعدہ اپلائی ہوگا، پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو ابدال وجوبی کا قاعدہ کہ دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق چینج کرنا ہے حرف مدہ میں، ٹھیک ہے۔ اب پہلا حمزہ کسرہ والا ہے تو کسرہ کو 2 حرکات لمبا کر دیں، ای، یہ یا مدہ میں چینج ہوگا،
ایتینا، اس طرح سے اس کا آغاز کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں بہت ساری آسانیاں کرے اور ہمارا سینہ قرآن کے لیے کھول دے اور ہمیں قرآن کے تمام علوم سے آشنا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں اس کا علم ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سننے سنانے والے بنائیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے تمام چیزوں کو کھول کے بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اگر آپ کو اس لیکچر سے کوئی فائدہ ہوا ہے، پچھلے لیکچر سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ ضرور کمنٹس میں اس کا اظہار کیا کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور باقی لوگ بھی آپ کی طرح یہاں پر سیکھیں اور آسانی سے قاعدوں کو اپلائی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔